پرنٹ میڈیا میں تو میں بعد میں آئی ہوں، پہلے ریڈیو پر، اور وہ بھی بہت میری عمر بہت چھوٹی تھی، میں اسکول میں پڑھتی تھی، ٹریننگ کالج فار ویمن میں، میرا خیال ہے 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ میری بڑی بہن سکینہ چنّا وہ ریڈیو وائس تھیں اور ریڈیو پہ جاتی تھیں ڈرامے فیچرز وغیرہ میں، اور ان کو انکریج کرنے والی تھی بیگم زینت عبداللہ چنّا، جو اس زمانے کے جو کلیکٹر تھے عبداللہ چنّا، ان کی وہ بیگم تھیں، اور وہ ماروی رسالہ نکالتی تھی میگزین سندھی میں، حمید سندھی صاحب ان کی بہت مدد کرتے تھے، تو وہ بہت لڑکیوں کو انکریج کرتی تھی کہ ریڈیو میں ان کو آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی بیٹی نصرت چنّا کو بھیجا تھا وہاں، وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اگر کسی کو وہ اپروچ کریں تو وہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اپنی بچیوں کو کیوں نہیں کہتی ہو، ہمیں کیوں کہتی ہو۔ تو اس لیے انہوں نے ایک مثال قائم کی، اپنی بیٹی کو انہوں نے بھیجا۔ پھر انہیں میرے بابا سے اور میری امی سے بات کی کہ سکینہ کو بولو کہ آئے، عزیز کو بولو کہ آئے۔ میں چھوٹی تھی، تو میری جو دوسری بہن تھی عزیز، وہ تو شی واز اسٹوڈنٹ آف، وہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، میرا خیال ہے پڑھ رہی تھی شاید مسلم ہسٹری، تو ان کو کوئی شوق نہیں تھا، لیکن آپا گئیں، چلی گئیں۔ تو جیسے گھر سے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ایک ساتھ کوئی جانا چاہیے، تو کبھی کبھار وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی، تو میں بیٹھ کے صرف ریہرسلس دیکھتی تھی، سنتی تھی۔ تو ایک وہاں بہت عجیب ماحول ہوتا تھا، ریڈیو کے جو ریہرسلس 4 دن چلتی تھیں، 5 دن چلتی تھیں۔ کیوں چلتی تھیں؟ کیونکہ لائیو ہوتے تھے پروگرام، ریکارڈنگز کا تصور نہیں تھا کہ کوئی ریکارڈڈ چیز چلے گی، وہ تصور نہیں تھا، صرف لائیو ہوتے تھے پروگرام۔ تقریر ہے تو لائیو ہے، بچوں کا پروگرام ہے تو لائیو ہے، خواتین کا پروگرام ہے تو لائیو ہے، اور اسی طرح سے ڈسکشن پروگرامز ہیں تو لائیو ہیں، ریڈیو کے ڈراماز لائیو ہیں، جس میں کچھ بھی چیز ہو سکتی تھی، فالٹر ہو سکتا تھا، زبان اٹک سکتی تھی، اور بہت ساری چیزیں، لیکن وہ لائیو ہوتے تھے۔ تو اس کے لیے 4-4 5-5 دن ریہرسل ہوتی تھی، تاکہ آپ کی زبان جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے، آپ کے ایکسپریشنز کہ کس طرح سے جملے کی ادائیگی ہونی چاہیے، آپ کے لہجہ اونچا جانا ہے، نیچے جانا ہے۔ تو ایم بی انصاری صاحب جو تھے وہ زمانے میں پروگرام مینیجر تھے، لیکن ہی واز این ایکسلنٹ ریڈیو وائس، کیا اس کی ادائیگی ہوتی تھی اور کیا اس کی سمجھ۔ وہ ذوالفقار بخاری کے شاگرد تھے، تو ذوالفقار بخاری اس زمانے کا بڑا نام، اور آج بھی براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ تو ان کا اپنا ایک انداز تھا، تو وہی سارا ایڈمنسٹریشن ایز ویل ایز جو ادائیگی، ڈرامہ وائس، ایکسلنٹ ڈرامہ وائس تھے وہ، جو تھے وہ ریہرسلس کرواتے تھے، اور بعض اوقات وہ ڈرامے کی پیشکش بھی انہی کی ہوتی تھی۔ تو ایک ڈسپلنڈ ماحول ہوتا تھا ان کے آفس میں، ریہرسل ہو رہی ہے، سب یوں چپ کر کے بیٹھے ہیں، چوں چاں کوئی نہیں کر رہا ہے، ایم بی انصاری صاحب سگریٹ کے کش لے رہے ہیں، کہیں آسمان میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ڈرامے کی ریہرسل شروع ہوتی تھی، سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے، اور ان کو جو چیز نہیں سمجھ میں آتی، اور ظاہر ہے وہ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے بولا جائے گا، تو پھر وہ بول کے دکھاتے تھے کہ ایسے بولو۔ تو اس زمانے میں جو آرٹسٹ تھے جن کو میں نے دیکھا، اس میں مصطفیٰ قریشی، مشتاق مغل، اسحاق ابڑو، نسیم مغل، سیما، نگہت اور نزہت، 2 بہنیں ہوتی تھیں، وہ روبینہ قریشی، وہ بھی کبھی کبھار، کیونکہ وہ اس زمانے تک گاتی تھیں، وہ بھی پرفارم بھی کرتی تھیں۔ وہ زرینہ بلوچ تھوڑی بعد میں آئیں، قربان جیلانی، اور جو لوگ تھے باقی اردو میڈیا کی طرف، حمایت علی شاعر، محمد علی، ہمارے آنے سے پہلے محمد علی جو بہت بڑے ایکٹر تھے، وہ چلے گئے تھے ریڈیو سے، ان کو آفر آ گئی تھی فلموں کی، تو وہ، لیکن وہاں وہ بھی ڈرامہ وائس تھا ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے۔ عبد الماجد صاحب جو بھائی جان بنتے تھے بچوں کے اردو پروگرامز میں، اللہ بخشا بخاری، سرہندی صاحب، یہ وہ لوگ، زیب عاقلی، مظفر حسین جوش، منظور نقوی صاحب،
یہ وہ اسکرپٹ رائٹرز، ڈرامہ رائٹرز تھے، ہر وقت اویلیبل ہوتے تھے وہاں. کبھی وہ ڈرامے بھی ان کے رہتے تھے، کبھی تو اویلیبل کیوں ہوتے تھے کہ آپ کا جو ہے وہ تلفظ درست ہونا چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے زبان کی، لہٰذا وہ لوگ ہر وقت موجود ہوتے تھے. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں وہ دو حوالوں سے سمجھنے والی ہے. ایک کہ کسی بھی پروڈکشن پر محنت کتنی ہوتی تھی، لوگوں کی کمٹمنٹ، پتہ نہیں اس وقت پیسے کیا ملتے ہوں گے، 10-20 روپے ہی کسی کو ملتے ہوں گے پورے فل فلیجڈ 1 گھنٹے کے ڈرامے کے، لیکن کمٹمنٹ جو لوگوں کی ہوتی تھی نا، کمٹمنٹ، ڈرامہ. اور اس وقت ریڈیو واز سم تھنگ بگ، اور لوگ سنتے تھے. رات کے 9 بجے ڈرامہ آ رہا ہے، لوگ سنتے تھے. جن کے لوگوں کے پروگرام جو بھی پسندیدہ ہوتے تھے، کیونکہ ریڈیو ہی ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی سننے کے لیے، ٹیلی ویژن ابھی نہیں آیا تھا میدان میں. تو میں کوئی 6ٹھی کلاس کی تھی، میرے خیال میں اسٹوڈنٹ آپا کے ساتھ جاتی تھی. تو ایک دن مجھے ایم بی بخاری صاحب نے، ایم بی انصاری صاحب نے کہا کہ وہ مجھے کہتے تھے پوپٹ. کیوں؟ میرے بال لمبے تھے اور میں 2 چوٹیاں بناتی تھی اور یہاں ربن بندھے تھے، تو وہ کہتے تھے پوپٹ. تو چیتو بابا پوٹ پٹ تو اچھے سے آڈیشن ڈے اساں کے ॿारनि जे آواز جی ضرورت आहे، بچوں کی آواز کی ہمیں ضرورت ہے، تو تم آڈیشن دو. تو آڈیشن کے لیے آپ کو اسکول سے چھٹی کرنی پڑتی، کیونکہ صبح ہوتے تھے آڈیشن. ایک بہت فارمل سا ماحول ہوتا تھا. یہ نہیں تھا کہ کسی بھی وقت آپ آ جائیں تو آڈیشن ہوگی، ایسے نہیں ہوگا. آپ صبح کو آئیں گے، 1-2 گھنٹے ہوں گے، اسٹوڈیو خالی ملے گا تو آڈیشن ہوگا. تو میں نے کہا اچھا. تو میں گئی آڈیشن کے لیے، پتہ چلا میں فیل ہو گئی، مجھے انہوں نے نہیں اٹھایا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس وقت ہم نے تو سوال، نہ مجھے برا ہی لگا، ہاں بھئی ٹھیک ہے، نہیں اپروو ہوئے. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آڈیشن دو. میں نے کہا میں فیل ہو گئی ہوں، میں دوسرا آڈیشن نہیں دیتی. نہیں، ایک دفعہ اور. پھر گئی، پھر فیل ہو گئی. تو اب فیل ہو گئے. تو پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا، میں کہا میں تو نہیں آتی، یہ تو روز مجھے اسکول مس کرنا پڑتا ہے. میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اسکول مس نہیں کرنا تھا. بابا ہمارے ناراض ہوتے تھے، اسکول نہیں مس کرنا. بارش ہو رہی ہو، کوئی آئے نہ آئے، ہمارے لیے ہوتا تھا یہ ڈنڈا کہ نہیں اسکول ضرور جانا ہے. ہم چاہتے بابا کوئی کون تو بچے، بابا کوئی کون ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں اس سے غرض کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، تمہیں اسکول جانا ہے. تو یہ ہمارے گھر کا ماحول تھا کہ پڑھائی لکھائی کو بہت اہمیت ہے، اسکول مس نہیں کرنا. بیمار ہو جاؤ تو بابا ناراض ہوتے، کیا کھایا تھا کہ بیمار ہوئی ہے، اس نے کچھ غلط کھایا ہوگا، بھئی بیمار ہے وہ بیمار ہے. مطلب اس ماحول میں پھر تیسری دفعہ جب میں گئی تو اس وقت میرے خیال میں عبد الماجد اور اللہ بخشا بخاری انہوں نے میرا آڈیشن لیا تھا اور میں پاس ہو گئی. تو میرے لیے کوئی اتنی بڑی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی. اس سے پہلے مصطفیٰ قریشی جو ہیں وہ بچوں کا پروگرام کرتے تھے سندھی میں، ॿारनि जी ॿारी. تو اس میں جیسے بچے جاتے ہیں نا، تعارف کرواتے ہیں، نالو چھا ہے، پھر کیا سناؤ گی، تو نام آپ کو نام بتانا پڑتا تھا، کون سی جماعت پر پڑھتی ہو، پھر آپ کیا سنائیں گی. تو ایک کوئی بھی بیت یا نظم یا پوئم پڑھ لیتے تھے. تو میں اور اپنے چھوٹے بھائی کو آفتاب کو میں ساتھ لے کے وہ ॿारनि जी ॿारी میں جاتی تھی. تو 2-3 دفعہ اسی طرح سے تعارف جیسے ہوتا ہے وہ ہوا. تو جب میرا آڈیشن ہوا ہے تو ایک جو ڈرامہ میری عمر کے حساب سے تھا، جتنی میری عمر تھی، میرا خیال ہے could be between 10 and 12 years. اس میں ایک ڈرامہ تھا جو ترجمہ تھا کسی اردو ڈرامے کا، اور اس کا نام تھا ورجینیا، اور کسی یورپین سے متاثر ہو کے وہ کہانی وہاں کی دور کی تھی. اور اس میں جو کیریکٹر تھا وہ میری ہی عمر کی بچی کا کیریکٹر تھا، اور ورجینیا اس کا نام تھا. تو میں نے ایک وہ فل فلیجڈ پلے کیا تھا، اور بہت کامیاب وہ پلے گیا. اور میں چونکہ چائلڈ وائس تھی، بچوں کی آواز، تو مجھے نقد پیسے ملے تھے 5 روپے. بچوں کو 5 روپے ملتے تھے، بڑوں کو میرے خیال میں 10-15 روپے ملتے ہوں گے، ان کو چیک ملتا تھا. ہمیں نقد پیسے 5 روپے. میں 5 روپے دیکھ کے خوشی ہوئی تھی، 5 روپے امی کو جا کے دیے میں نے. اماں 5 روپیہ ملیا ہے. تو میں نے کہا اتنا پیسہ چھا کر دیے. وہ 5 روپے مجھ سے لیے انہوں نے، مجھے خیال میں 1 روپیہ 2 روپیہ. بہت پیسے کی ایک بڑی قیمت تھی، قدر تھی.
تو وہ بھی میرے لیے بہت بڑی چیز تھی. اس کے بعد میرے خیال میں 1 یا 2 پلیز ایسے ہوں گے جو میری عمر کے مطابق، یعنی بچی کا رول میں نے کیا ہوگا، لیکن اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد مجھے کہا گیا کہ تم ڈرامے میں ہیروئن کا رول کرو. اب وہ جو بھانپنے والے تھے ایم بی انصاری صاحب، انہوں نے مجھ میں شاید وہ ٹیلنٹ دیکھ لیا تھا، کیونکہ میری آبزرویشن کافی اسٹرانگ ہوتی تھی. اور جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ بڑوں کے بیچ میں بچے نہیں بولتے اور اچھے بچے ہو، تو میں اچھی بچی تھی، بالکل بیچ میں نہیں بولتی تھی، میں خاموش رہتی تھی، لیکن میری آبزرویشن میرے خیال میں شاید ٹھیک تھی. اور میں دل میں کہتی تھی یہ غلط بول رہا ہے، ایسے نہیں بولنا چاہیے، اس کو ایسے بولنا چاہیے. اور بالکل اسی طرح وہی غلطی ایم بی انصاری صاحب نکالتے تھے کہ نہیں مشتاق مغل صاحب یہ ایسے نہیں، ایسے. مشتاق مغل اس کی آواز میں بڑا خرج ہوتا تھا، بہت بھاری آواز، اور ان کی عمر بھی تھی، بڑی تھی عمر، تو ان کو اکثر باپ کا رول، اس کا رول، دادا کا رول، گھنڈے کا رول، اس طرح سے رولز ملتے تھے. تو وہ خرجدار آواز میں ہمیشہ غلط اسٹریس کے ساتھ بولتے تھے، تو ان کو ہمیشہ وہ کریکٹ کرتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے. اور پھر یہ بھی میں نے سیکھا وہاں سے کہ اسکرپٹ جو ہے اس میں جہاں اسٹریس لگانا ہے تو آپ اس کو لفظ کو انڈر لائن کرو، اس کا مطلب یہ کہ آپ اسٹریس دیں گے اس کے اوپر. پاز کہاں ہونا ہے، آہستہ کیسے بولنا ہے، زور سے کب بولنا ہے، رونا کیسے ہے، ہنسنا کیسے ہے، یہ تمام چیزیں جو سینسیوٹیز تھیں کیریکٹر کی، اور کیریکٹر کو آپ کیسے سمجھتے ہو، وہ میں نے وہاں سے سیکھا. لفظ غلط نہیں بولنا چاہیے، اس پہ بہت زور دیا جاتا تھا کہ زبان جب کوئی، چاہے اردو بول رہے ہیں آپ یا آپ سندھی بول رہے ہیں، تلفظ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جو کیریکٹر کی ڈیمانڈ ہے آپ اس کے مطابق بولیں گے. تو وہ میں نے وہاں سے سیکھا. تو جس دن میرا آڈیشن ہوا ہے، میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، عبدالکریم بلوچ صاحب اور سید صالح محمد شاہ، دونوں ریڈیو کی بہت بڑے آرٹسٹ اور بڑی آواز ہیں. وہ بھی شاید اسی دن یا آگے پیچھے ہم لوگ سب اپروو ہوئے تھے. تو اس کے بعد جب میں نے کہا کہ ورجینیا کے بعد جو بھی ہوا، پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ پورے ڈرامے کرو گی، تو میں ہیروئن بن گئی. اب جب میں ہیروئن بن گئی، لیکن آئی واز چائلڈ وائس. ڈرامہ میں ہیروئن کا کرتی تھی اور پورے 60 منٹ کا ڈرامہ، پیسے مجھے 5 روپے ملتے تھے. لیکن پھر مہتاب چنا بہت مشہور ہو گئی. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا میری عمر کتنی ہے، میں کون ہوں، کیونکہ میڈیا آج کی طرح تھا نہیں، لمیٹڈ ایک ایکسیس ہوتا تھا لوگوں کا، اخبار سب نہیں پڑھتے تھے. تو اس طرح سے تو میں نے اس زمانے میں جتنے ڈرامے کیے، اور یہ ہوتا تھا ہوم اسٹیٹ ہال پرانا جو ہے چاڑی کے اوپر، وہاں ریڈیو اسٹیشن تھا. میرے خیال میں 2 اسٹوڈیوز تھے وہاں پہ، 2 یا 3. ایک جہاں اناؤنسر بیٹھتا تھا، وہیں پر الگ سے سامنے ایک ٹیبل تھی جس پہ ڈسکشن پروگرامز ہوتے تھے، اور وہاں پر اقبال جعفری صاحب بیٹھتے تھے جو ریڈیو کے اناؤنسر بھی تھے، آپ کی فرمائش پروگرام بھی کرتے تھے. لوگ دھڑا دھڑ خط بھیجتے تھے، میری فرمائش کا یہ گانا نشر کرو، اور اقبال جعفری کے نام سے کسی کا نام لیا جائے آواز میں، وہ بڑی بات ہوتی تھی. اقبال جعفری نے میرا نام لیا ریڈیو پہ. تو یعنی یہ ماحول تھا، اور اقبال جعفری سب کی فرمائش پوری کرتے تھے. اسی طرح سے جب کوئی ڈسکشن پروگرام ہو رہے ہیں تو اسی اسٹوڈیو میں ہم نے، ایک اسٹوڈیو تھا جہاں پلیز اور فیچر وغیرہ ہوتے تھے، ایک اسٹوڈیو تھا جس میں میوزک کے پروگرامز ہوتے تھے، اور ڈسکشن پروگرام یہ بیچ والے اسٹوڈیو میں ہوتے تھے جہاں پر اناؤنسمنٹ بھی ہوتی تھی. عبداللطیف انصاری سندھی میں اناؤنسمنٹ کرتا تھا، اور سرور بلوچ پھر بعد میں آئے. کیا آوازیں تھیں، وہ ریڈیو وائس بھی تھے اور اناؤنسر بھی بنے تھے. اب عبداللطیف انصاری کا اپنا ایک اسٹائل اڑا تھا، وہ لہک کے کوئی بولتے تھے، ہی ریڈیو پاکستان حیدرآباد آہے، اس طرح سے. اور سرور بلوچ بہت خرج کے ساتھ ان کی آواز میں وہ تھا. تو اس طرح سے میں نے بہت بڑے لوگوں کو ریڈیو اسٹیشن آتے ہوئے دیکھا. ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب، میڈم امینہ خمیسانی، تو زینت چنا، تو یہ مختلف موضوعات سے اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے
اپنے زمانے کے بڑے بڑے معتبرین جو تھے ان کو ہم نے ریڈیو پہ دیکھا، اور یہ میری اٹھان ہو رہی تھی. اس واز دا پروسیس جس میں سیکھ رہی تھی، اور میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی، میں ان کو آبزرو کر رہی تھی.